السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے شکوار منظور ہو چکی ہے، لیکن کچھ جو ہے اضافہ کیا گیا ہے اس کے اندر، اور اس اضافے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر اس بل کو پیش کیا جائے گا سینٹ کے اندر، وہاں سے پھر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کی منظوری لی جائے گی، اور 234 ووٹ جو ہیں وہ حکومت کو ملے ہیں، یعنی کہ اس ترمیم کی حمایت میں 234 لوگوں نے ووٹ کیا ہے، اور یہ جس وقت تحریک پیش کی گئی تھی تب 231 ووٹ تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویل چیئر پہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سکھر سے تعلق رکھنے والے خورشید شاہ وہاں پر پہنچے تھے، اور یہ وہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ JUIF نے مخالفت کی ہے، اور یہی ایک چیز جو تھی مختلف تھی جب سینٹ میں پیش کی گئی تھی، اس وقت متحدہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا، آج بھی بائیکاٹ کیا گیا متحدہ اپوزیشن کی جانب سے، لیکن JUI نے ایوان میں موجود رہتے ہوئے شکوار مخالفت کی ہے، یعنی کہ اب جتنی بھی شکیں منظور کی گئی ہیں جہاں پر یہ لکھا جائے گا کہ حمایت میں اتنے ووٹ پڑے تھے، یہ بھی لکھا جائے گا کہ مخالفت میں 4 ووٹ پڑے تھے، اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ فیصلہ JUI کی جانب سے کیوں کیا گیا، اور اب جب سینٹ میں دوبارہ یہ معاملہ جائے گا تو وہاں پر ہم کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے مخالفت کرتے ہوئے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جس وقت یہ ترمیم منظور کر لی گئی، اس کے بعد انہوں نے اظہار خیال کیا، 27ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، آپ کو وہ سناتے ہیں۔ جو امینڈمنٹ آئین میں جو منظور کی گئی ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے، آج وہ خواب 19 سال بعد شرمندہ تعبیر ہوا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ 19 سال تو ہماری جو اپوزیشن جو ہے ان کو تو یاد نہ آیا، آج ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے، مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، لیکن گالی گلوچ اور دشنام ترازی اس کو ہمیں اب ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، ان کی اور میری سوچ یا ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں، اگر صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا۔ وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے میں اس کے خلاف، اس کے میں فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ نامزد اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے اظہار خیال کیا ہے، اور انہوں نے اس جو بل ہے اس کی کاپی کو بھی پھاڑ دیا۔ انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 45% لوگ غربت کے اس سے نیچے ہیں، یہ نیرو بنسری بجا رہے ہیں، اتنے ہم نائل ہو گئے ہیں۔ کل اطلاع آئی کہ یہاں دھماکہ ہوا ہے اور معصوم انسان مرے ہیں، کیا آسمان گرتا کہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کر دیا جاتا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، بڑی مشکلوں سے 1970 کے پاس جو تھوڑی بہت جمہوری آزادیاں ہم نے حاصل کی تھی ان کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ قطن ہونے نہیں دیں گے کسی طور بھی۔ اس پارلیمنٹ کو ہم نے فیصلہ کیا، ہم وہاں ملک کی تمام سفیروں سے ملاقات کریں گے، ہم تمام سفیروں کو خطوط لکھیں گے، ان کے لیے دعوت کا انتظام کریں گے، اور انہیں ہم صاف کہہ دیں گے کہ آپ نے جو بھی معاہدے اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ کیے ہیں پاکستان کے عوام کو وہ قبول نہیں ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس غلط حکومت کے خلاف تاریخ کا اعلان کر دیا۔ موجودہ جمعے پاکستان کی تمام جمعے کی نمازوں میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیاں احتجاج کریں گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے بات کی ہے افغانستان کے معاملے کے اوپر، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ جو دہشت گردوں نے ایک ٹرین کو اغوا کیا تھا، جعفر ایکسپریس، اس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے ہم لے کے آئے کہ کس طرح TTP BLA افغانستان سے متحرک تھے اور دہشت گردوں کا رابطہ ان کے ساتھ تھا، اور آگے ان کا رابطہ ہندوستان میں آج یہ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ نہ صرف یہ نہیں، وہ چلے گئے وہاں پر دلی میں، وہاں جا کے مذاکرات کیے، پھر چلے گئے وہاں پر دیوبند، وہاں پر جا کے ان کو وزٹ کیا۔ یہ سارے پیغامات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہے ہیں۔
सिद्ध के दिल के साथ बैठें और दहशत गर्दों को लगाम दें, आप कमिटमेंट करें, हम आपके साथ पूरी तरह चलेंगे ताकि इस पूरे खत्ते में अमन कायम हो और मुल्क पाकिस्तान और पूरा खत्ता तरक्की और खुशहाली का गहवारा बने। वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन को जो मुज़ाकरात की दावत दी गई थी, उस हवाले से भी महमूद अचकज़ई साहब ने इज़हार ख्याल किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान का आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा, तमाम पॉलिसियां वहां से निकलेगी, तमाम सूबों के मदनी वसाइल पे पहला हक उसके सूबे का होगा, लोगों की इज्जत होगी, हर आदमी लॉ के सामने इकट्ठा होगा। इस पे जो भी वो बड़ी पार्टियां जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तैयार हैं, वो उन पे दस्तखत कर दें। इमरान खान को राजी करना या इमरान खान को इससे मना करना कि प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, हमारी जिम्मेवारी। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। आज एक क्लैरिटी जो आई है जिस पर बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, तो आज वज़ीर कानून ने ये बात क्लियर की कि जब तक याह्या अफरीदी साहब हैं तब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही रहेंगे। उसके बाद तरीक़ाकार ये होगा कि आइनी जो अदालत है और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों अदालतों के जो चीफ जस्टिस साहिबान होंगे, दोनों में से जो सीनियर होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। राना साहब, मंजूर हो गई और देखने मियां नवाज शरीफ भी वहाँ पर आए और जो हमने देखा खुर्शीद शाह साहब जिस तरह से वोट कास्ट करने के लिए वहाँ पर आए, लेकिन कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हैं कि मामला सेनेट में जो है वो वापस जा रहा होगा और उसकी वहाँ से भी मंजूरी होगी। बिलावल साहब ने आज बहुत तारीफ़ की है वज़ीर आज़म साहब की कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेनेट में भी चली जाए मंजूर हो जाएगी, नया परिंदा आएगा वो वोट डाल जाएगा। नए की ज़रूरत है वैसे। मैं एक बात कह रहा हूँ ना, 10 भी काम हो तो पूरे हो जाते हैं। एक तो हमें अब ये सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें पहले भी नहीं ये सोचना चाहिए था, पहले भी ये सोचना नहीं चाहिए था कि ये तरमीम पास होगी कि नहीं। अगर ये तरमीम इतनी तेज़ी से आती है और वो पास हो जाती है और बहुत से लोग जो वहाँ बैठे होते हैं उनके पास मसवदा भी नहीं होता। हमारे प्रोग्रामों में लोगों ने डिस्कस किया ना, ये वफाकी वज़ीर ने बताया। ठीक, तो इसलिए ज़हन में रखिएगा, ऐसी कभी भी कोई भी तरमीम आएगी ना, कभी भी कोई भी, वो पास हो जाएगी, चाहे वो 7 अफराद का पार्लियामेंट हो और बाकी ना हो, वो भी साथ आ जाएंगे। ठीक है, एक बात को तो इस ज़हन नशीन कर लीजिएगा, जो चीज़ पास होनी होती है ना वो पास हो जाती है। हमने यहाँ पे सेनेट में 12 वोट कम होते थे, वो पूरे होते भी देख, खरे सारे होते थे। जब खुफिया राय शुमारी होती थी तो क्या होता था, ये सारा देखा है। वो इमरान खान का दौर था, ये इनका दौर है, ये हर दौर में ये सारा कुछ सादिक संजरानी साहब वाला दे रहे हैं। हर दौर में ये सब कुछ होता रहेगा। ये आप कहें कि तब वो डेस्क पे जा रहे थे, आज ये डेस्क पे जा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये होता रहेगा। ये उस वक्त ख़त्म होगा जिस वक्त सियासी जमातें ये फैसला कर लेंगी कि हमने अपनी वोट के ताकत से इस पाकिस्तान के अंदर काम करना है। कोई इनको नहीं बुलाता, ये खुद भाग कर जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बुलाता। क्या कोई अदारा इन्हें दावत देता है? ये आज तो सारे बैठ के अदारों के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन अदारों के पास जाता कौन है? क्या किस तरह जाता है, कौन किस तरह नहीं जाता? फिर इनकी अपनी हैसियत क्या है? क्या आपके कहने पे एक इन्वेस्टर नहीं आता? और जिनकी जमानत इन्वेस्टर को चाहिए उनके कहने पे सारे आने के लिए तैयार हैं। आपको अपने आप को इस काबिल तो बना ले, फिर तरमीमें भी सही होंगी। देखें, ये 27वीं आईनी तरमीम हो गई। अभी आप एक बात कर रहे थे और मुझे आपकी तरफ देख के ना रिश्क आ रहा था, और मैं सोच रहा था जानबूझ के आप मुझे और साकब को ना किसी इम्तिहान में डालना चाहते हैं। कौन सी बात है सर? मुझे आपने कहा जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब होंगे। किस चीज के? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, ये टाइटल होगा। एक टाइटल होगा, ओके, ये वही टाइटल है। माजरत से एक बीच में एक है कि आईनी अदालत के किसी फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला जो है ना उसमें वो चैलेंज नहीं हो सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला जो है वो आईनी अदालत पे लागू नहीं होगा, और आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लागू होगा। कह रही सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट की बात, माजरत से और भाईजान सिविल कोड नहीं है। अगर आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है
اور آپ نے یہ مثال بالکل آئینی عدالت بنائے. آپ کہہ رہے ہیں بار بار, مجھے آپ نے تقریر سنائی کہ انہوں نے کہا ہے میثاق جمہوریت. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں جس وقت یہ میثاق جمہوریت ہوا تو اس کے بعد کتنی دفعہ اس میثاق جمہوریت کو ذبح کیا گیا, اس کے بعد کتنے جلسے, کتنے جلوس, کتنے چوکوں میں, کتنے بازاروں میں ایک دوسرے کو گالیاں نکالی گئیں. کون کس کو چور کہتا رہا, کون کس کو اچھا کہتا رہا, کون کس کو برا کہتا رہا, نہیں آپ کو پتا؟ ہم نے تو نہیں کہا, آپ نے تو نہیں کہا, کون کہتا رہا؟ وہ تو اسی دن دفن ہو گئی تھی جب اس میثاق جمہوریت کے بعد چند دن بعد آپ نے میثاق جمہوریت کا جنازہ نکال دیا تھا. جب آپ خود کہتے ہیں, آپ کے لوگ کہتے ہیں, مجھے تو اب حیران کی ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ یہاں ہم غلط ہیں یا ہمیں سننے میں اس وقت تکلیف ہوئی تھی, ہمارے کان جو تھے نا وہ 7 قسم کی آوازیں لے رہے تھے, تو یہاں ان کو سنانے میں اور ان کو بھولنے میں بڑی جلدی ہوتی ہے. ٹھیک, یہی بلاول صاحب نے چند دن پہلے کیا کہا تھا وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے, یاد ہے آپ کو نا؟ جی جی, کوئی لمبی چوری نہیں, آپ بھی جان بوجھ کے وہ پرانی فوٹیج نہیں نکالتے, آپ کا کام تھا نکالنا نا. میں تو بلاول صاحب کی بھی تعریف نہیں نکالی, لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ آپ یاد کروائیں سب کو. ہم تو کراتے ہیں, ہم یاد کرواتے ہیں, پھر ہمارے پہ آپ سیدھے ہی چھلا سڑتے چلواتے ہیں. پہلے ہم تو کرواتے رہیں گے جب تک زندگی ہے, یہ بات کرتے. بات یہ ہے بالکل میثاق جمہوریت پہ عمل ہونا چاہیے. اس دن سے, جس دن سے محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ سائن کیے تھے, اس دن سے عمل ہونا چاہیے. جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے عمل کروانے کی تو آپ اس کا نام میثاق جمہوریت رکھ دیتے ہیں, اور جب نہیں ہوتی تو آپ اسے کسی اور کے نام کے ساتھ منسوخ کر کے سارا کچھ کر دیتے ہیں. بھائی جان آج غور کیجئے, جی جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ہوگی تو سارا کچھ ختم ہو گیا؟ آج بلاول صاحب کی بلاول صاحب نے جو تعریف کی ہے, بالکل تعریف کرنی چاہیے. بھائی آصف علی زرداری صاحب کو استثناء ملا ہے. وہ کہتے ہیں ہر صدر کو ملے گا, صرف زرداری صاحب کو تھوڑی ملے گا. بھائی بات یہ ہے, ابتدا کس نے کی؟ ابتدا پیپلز پارٹی نے. دے نا پھر آپ یہ بھی کہیں کہ پاکستان کے ہر اس شخص کو استثناء حاصل ہے جو پاکستان کی معیشت کی بہتری میں, جو پاکستان کے اداروں کی بہتری میں اپنا ٹیکس بھی دیتا ہے, جو اپنا خون پی کر اور اپنا خون جو ہے بچوں کو پلا کر اس پاکستان کی خدمت کرتا ہے, جسے روٹی ملے نہ ملے لیکن اس کے بچے بھی زندہ باد پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں, جو جن کا رہنا جینا مرنا اس پاکستان میں ہے, پھر ان کو بھی یہ استثناء دینا. بالکل. یہاں پر تو کریڈٹ کارڈ کی فیس جو ہے وہ 3 دن لیٹ ہو جائے تو پتا چلتا جناب فرن آ لگے نے. یہاں پر تو 3,500 کا بل ہو بجلی کا تو پتا چلتا جناب میٹر کٹ کے رہیں گے. یہاں پر تو گیس آپ کو پہلے حکم مل گیا ہے طارق فضل چوہدری صاحب کا, ہیٹر نہیں چلانا جناب, گیزر نہیں چلانا, بل بڑے آنے ہیں. اور پھر ہمیں بھی دینا, ہم پاکستانی ہیں, ہمارے ووٹ سے یہ جاتے ہیں ایوان میں, ہم پاکستانی ہیں, ہمارے ٹیکسوں سے انہیں تنخواہیں ملتی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہمارے ٹیکسوں سے ہمارے ووٹوں سے یہ اس وقت موج مار رہے ہیں. تو ہمیں کسی چیز کا استثناء نہیں ہے. ہمیں استثناء ہے پتہ کس چیز کا؟ صرف ان کو روٹی نہیں دینی. اچھا, وہ بھی استثناء نہیں ہے پھر, ہمیں تو نہیں, ہمیں نا بس ہمیں نہیں دینی, ہمیں روٹی نہیں دینی, ہمیں اچھی غذا نہیں دینی, ہمیں اچھی ادویات نہیں دینی, ہمیں اچھی ٹرانسپورٹ نہیں دینی, ہمیں رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں دینا, ہمیں گرمی میں پنکھا چلانے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں سردی میں ہیٹر چلانے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں سبزی خریدنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں ایک اجازت ہے کہ بھوکے رہنا سیکھو, بھوکے رہنا سیکھو, غربت میں رہنا سیکھو. اور آپ 27ویں ترمیم کا نا ایک پراٹھا بنا کے صبح دیں مجھے, ہم 27ویں ترمیم کا ایک پراٹھا بناتے ہیں, وہ اس کی ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں, ثاقب بشیر صاحب کو اسلام آباد بھیجتے ہیں, آپ کو یہاں بھیجتے ہیں, میں بھی کھاتا ہوں, یہ کیمرہ مین بھی کھاتے ہیں, تاکہ میرے ملک میں خوشحالی آ گئی, میرے ملک میں سبزی ہو گئے, ہر طرف ہر چیز ہو گئی. یار اس میں ایک ترمیم دکھائیں, چھوڑے رانا صاحب گولی, مجھے سب یہ بتائیں اس میں غریب کے لیے کیا اعلان ہوگا, رانا صاحب عام آدمی کے لیے اعلان کیا؟ میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں, یہ 5 پراٹھے بھی آپ کو جیب سے پڑ جانے اور ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. ثاقب صاحب مجھے اس ترمیم کا فائدہ اس دن ہوگا جب مجھے پتا چلے گا کہ باہر کھڑا ریڈی والا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو میرٹ پہ نوکری مل گئی ہے, جب وہ کہے گا کہ میری بیوی بیمار ہے اور اس کو میڈیسن مل رہی ہے, میں ہسپتال میں گیا ہوں, اس کو اچھا بیڈ مل گیا ہے, میں ہسپتال میں گیا ہوں, اسے سارا کچھ مل گیا ہے. اب ہمیں 27ویں ترمیم جو ہے وہ اسے بناتے ہیں جی, تویز بناتے ہیں ایک, اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو دیتے ہیں جناب صبح دوپہر شام پانی میں بھگو کے رکھے اور کھائیں تاکہ آپ کو 27ویں آئینی ترمیم سے فیض یاب ہو. ٹھیک ہے ثاقب صاحب, یہ جو 27ویں آئینی ترمیم آج جو تبدیلی
تبدیلیاں کی گئی ہیں, ایک تو ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ وہ تبدیلیاں کتنی ضروری تھی, وہ مس کیوں ہو گئی؟ اگر اتنی اچھی ڈسکشن ہوئی تھی تو یہ تو سوال اس پہ بھی اٹھتا ہے کہ جو قائمہ کمیٹیوں میں ڈسکشن ہوئی, یہ بھی کہا گیا کہ ہم جلد بازی میں نہیں لا رہے ہیں, اور آج ہی ہم نے دیکھا کہ ان کو فیل ہو گیا کہ اس پہ کچھ چیزیں ہیں جو کلیئر نہیں ہیں. تو ایک اس کا کیا یہ میسج بھی جاتا ہے کہ اس طرح سے ڈسکشن نہیں ہوئی جو ریکوائرڈ تھی, اور دوسرا کیا فرق پڑے گا؟ ایک تو حمزہ جو آج کا دن تھا اس حوالے سے یہ خبریں تھیں کہ آج قومی اسمبلی سے یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور ہونے کے بعد صدر مملکت کے پاس جائے گا, وہاں سے ان کی منظوری ہوگی اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن آج ہو جائے گا. اور یہ خبر تھی کہ کل جو ہے وہ ہو سکتا ہے آئینی عدالت کے چیف جسٹس جو ہے ان کا تقرر بھی ہو جائے اور حلف بھی ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. آج اچانک حکومت کو یہ یاد آیا, اور ابھی جو وہ آنے والے دنوں میں مزید چیزیں ہو سکتا ہے ان کو یاد آئیں کہ یہ چیزیں رہ گئی ہیں, لیکن وہ پھر آئندہ کی جو ترمیم ہوگی اس میں درستگی ہوگی. جو میجر پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 6 یہ سنگین غداری جو ہوتا ہے کہ آئین کو توڑنا یا آئین معطل کرنا, اس کے تحت کسی بھی عدالت, کوئی بھی عدالت جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی اس کو, سپریم کورٹ سمیت کوئی بھی عدالت. تو اس میں جو پہلا آئین تھا اس میں تو یہ چیز لکھی ہوئی تھی, لیکن کیونکہ اس وقت وفاقی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے تو آرٹیکل 6 میں وفاقی آئینی عدالت کا ذکر موجود نہیں تھا. وہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی عدالت ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی, انکلوڈنگ مطلب یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت بھی. تو اس لیے وہ ایک تو وہ ایڈ کیا گیا ہے اس میں, اور دوسرا جو اہم معاملہ سامنے آیا ہے وہ کافی دنوں سے زیر بحث تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کون ہوگا, اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جب وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس آ جائیں گے تو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تو یا افریدی صاحب ہو سکتے ہیں, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہو سکتے. تو آج جو اعظم مجید تارڑ صاحب نے ایک تو اس کو کلیئر کیا کہ یہ کنفیوژن ختم کریں, چیف جسٹس آف پاکستان موجودہ چیف جسٹس یا افریدی صاحب رہیں گے. بلکہ اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز آئی ہے, یہ آرٹیکل 176 ہے, اس میں امینڈ کیا گیا ہے, اور یہ قدرے پرسن اسپیسیفک یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یا افریدی ان صاحب کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ یہ کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ جب تک چیف جسٹس رہیں گے ان کے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لکھا جائے گا. لیکن آگے چل کر یہ جو کلاز 6 ہے 5-6 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ چیف جسٹس یا افریدی صاحب کا ٹینیور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس وقت جو وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے ان میں جو بھی سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کہلائے گا. تو یہ دو قسم کی جو ترامیم تھی اس میں آج جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہیں. آج جو قومی اسمبلی سے یہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے, لیکن جو سینٹ سے یہ دو جو شقیں رہ گئی ہیں یہ کل منظور ہوں گی, اور کل یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس میں کل جو ہے وہ فردر جو صدر کے پاس جانا ہے اور گزٹ ہونا ہے, میرا خیال میں کل کی تاریخ میں یہ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا اعجاز الحق صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے 4-5 دن پہلے, تو انہوں نے ایگزیکٹ ڈیٹ ہمیں بتائی تھی کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 14 نومبر اینڈ ڈیٹ ہے, 14 نومبر سے پہلے سارا پروسیس ہونا ہے. تو آج جو ہے وہ 12 نومبر ہے اور کل 13 ہے, تو کل لگ رہا ہے کہ اس میں یہ پروسیس جو ہے وہ ہو جائے گا. صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں حمزہ, جی آرٹیکل 17 ہے, اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کسی بھی سیاسی جماعت پر حکومت نے پابندی لگانی ہے تو 15 دن میں ریفرنس سپریم کورٹ بھیجتی تھی. اب آئینی عدالت میں حکومت بھیجے گی 15 دن میں یہ ریفرنس, اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے. تو گویا آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شائبہ رہے گا کہ وفاقی آئینی عدالت میں جو چیف جسٹس اور ججز لگانے ہیں وہ حکومت کے ڈائریکٹ اپوائنٹی ہونے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا اس سے قبل بالکل ٹھیک ہے, ڈائریکٹ اپوائنٹی ہوں گے, اور کسی جو ہے سیاسی پارٹی پہ جو پابندی لگانی ہے. ران صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر پلیز. یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے, بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سارے سوالات تو اٹھ رہے ہیں, تو قانونی رائے لینے کے لیے ہم بات کریں گے. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون. عابد زبیری صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر
سینٹ سے جو ہے اس بل کو پاس کروایا گیا اور ایک روز میں ہی ہم نے دیکھا کہ کافی چیزیں ایسی نکل آئیں کہ جو حکومت کو دوبارہ ایڈریس کرنی پڑی ہیں اور آج اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید لوپ ہولز موجود ہیں جو حکومت کو آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گے, اور اوورآل آپ اس ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ جو چھوٹی موٹی ترامیم ہے یہ تو ہو گئی, لیکن آرٹیکل 6 کے اوپر جو دیکھیے جن سے رہ گئی تھی بات وہ انہوں نے آج کور کر لی. لیکن وہ چیف جسٹس نے اپنا وہ نام رکھ لینا ہے, لیکن دیکھیں سپریم کورٹ تو آج ختم ہو گیا ہے. پاکستان کا جیسا سپریم کورٹ تھا جو آئینی عدالت تھی, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت تھی, آج وہ ایک ماتحت عدالت ہو گئی ہے. اس کے پاس صرف فوجداری اور سول کیسز رہ جائیں گے جو جن کی اپیلیں آئیں گی ان کے پاس. کانسٹیٹیوشنل کوئی میٹر نہیں ہوں گے. جو وفاقی یہ جو عدالت ہوگی کانسٹیٹیوشنل عدالت, یہ ان کے جو جج صاحب ہیں یہ اپنے جو کورٹ ہے یا کسی پاکستان کے کسی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے کوئی بھی کیس جو سمجھتے ہیں کہ ان کو سننا چاہیے اس کو وہ بلا لیں گے. پھر ان کی ججمنٹ سپریم کورٹ پہ بھی بائنڈنگ ہوگی, باقی ساری عدالتوں پہ بھی بائنڈنگ ہوگی. تو دیکھیے آج جو سپریم کورٹ کی میں تو کہہ رہا ہوں جو یہ دیکھیے ہمارا جو سارا سسٹم تھا وہ ایک بیلنس آف پاور کا تھا کہ 3 ہمارے ستون تھے اور تینوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے تھا. آج پارلیمان نے اور ایگزیکٹو نے اس ستون کو توڑ دیا, یعنی سپریم کورٹ اپنی مرضی کی ایک عدالت بنا لی. تو وہ دیکھیے اب 27ویں ترمیم میں چھوٹی موٹی چیزیں ادھر رہ گئی, اس سے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مین جو سارا چیز ہے کہ جو 73 کا آئین تھا وہ ختم ہو گیا, جیسے ہم جانتے تھے, جس کے اندر سپریم کورٹ تھا اور ایک ہی سپریم کورٹ تھا, وہ ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ تھا. وہ آج ان کو جو چیف جسٹس انہوں نے خوش کرنے کے لیے کر دیا, پاکستان پرسن اسپیسیفک ایک امینڈمنٹ لے کروائی گئی ہے کہ جی آپ جب تک میں ہوں یا وہ رہیں گے تو وہ چیف جسٹس پاکستان کھلائیں گے, جو اگلا آئے گا وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہو جائے گا. تو اب بیلنس آف پاور ختم ہو گیا, اور جو ہمارے یہاں بیسک سٹرکچر تھا کانسٹیٹیوشن کا اس کو آج تباہ کر دیا گیا. دیکھیے پہلے پی سی او آیا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب مارشل لا لگتا تھا, اس میں ججوں کو فارغ کر دیا جاتا تھا. لیکن ان ڈکٹیٹرز نے بھی سپریم کورٹ سے اس طرح کی کھلواڑ نہیں ہوئی سسٹم سے جس طرح سے اس پارلیمان نے اور اس ایگزیکٹو نے کی ہے. تو اس کا خمیازہ یہ خود بھی بھگتیں گے آنے والے وقت پہ. یہ سمجھ رہے ہیں اب یہ ان کے پاس بالکل طاقت ہے, اور دیکھیں ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے, یہ طاقت کے زور پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آئین ان کا حق ہے. آبس بیر صاحب, ہر دور میں وکلا بڑے متحرک ہوتے تھے اور وکلا اپنی تعین جو کر سکتے تھے وہ کرتے تھے. جی اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ شاید وکلا میں دم خم نہیں رہا, یا وکلا کی زیادہ تعداد اس آئینی ترمیم کے حق میں ہے, یا پھر وکلا جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکل بھی جائیں تو ہم اتنی تعداد میں نہیں یا کچھ کر سکیں. ہمیں اتنے دن میں کوئی وکلا نہ آپ کے گروپ کی طرف سے نہ کسی اور گروپ کی طرف سے کسی طرف سے سوائے ایک پریس کانفرنس کے اور کچھ نظر نہیں آیا. تو پھر اس کا مطلب ہے یہاں تو یہ ترمیم بہت اچھی ہے اگر نہیں نظر آیا تو, یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی نا امید ہو گئے. جی نا امید نہیں ہے. دیکھیں نا امید تو ہمارے مذہب میں حرام ہے. نا امید نہیں ہے, جدوجہد ہماری جاری رہے گی. آپ وجہ فرما رہے ہیں یہاں جو ایک گروپ جو حاوی ہے ہماری بار پالیٹکس میں بھی, اور وہ ان سے الائیڈ ہیں, ان لوگوں سے. وہ تو ان کے منسٹر بھی انہی کے گروپ کے ہیں, ان کے سارے لوگ جو الیکشن بھی جیت کے انہی کے لوگ آ جاتے ہیں, وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وکلا کو ایک طرح سے کر دیا. وکلا اس سے خوش نہیں ہے. آپ نے دیکھا آج کراچی باہر کا اتنا بڑا کنونشن ہوا ہے اس ترمیم کے خلاف. شاید آپ نے نہیں دیکھا, وہ بہت بڑا کنونشن ہوا ہے سندھ کے اندر. تو یہ بات نہیں ہے, وکلا بڑے متحرک ہیں, لیکن ہم قانونی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. ہماری تحریک آئینی اور قانونی ہوگی. ہم آئین کے پاسدار ہیں. ہم آئین جو پاکستان کا 73 کا آئین تھا ہم اس کے پابند ہیں. لیکن نیچرلی ابھی ترمیم آ گئی ہے, اب اس کو چیلنج بھی اگر کرنا ہوگا تو اسی عدالت میں جانا ہوگا, کیونکہ ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور. سپریم کورٹ کو تو آج بالکل آپ نے ہر چیز سے فارغ کر دیا ہے, تو اس کے پاس جانا ہوگا. اب اسی عدالت میں جا کے ہم کہیں گے کہ جی آپ ڈکلیئر کریں کہ جی آپ بالکل صحیح نہیں بنے ہوئے. تو آپ دیکھیے وہاں کیا. اور دیکھیے جب آپ نے ابھی سن رہا تھا آپ کی بات, ایگزیکٹو کے بعد ٹوٹل کنٹرول ہے اس وقت اس عدالت کا. جوڈیشل کمیشن میں تو ہے ہی کنٹرول, لیکن اس وقت جو ججز اپوائنٹ ہوں گے وہ پرائم منسٹر ایڈوائز پہ صدر مملکت ان کو وہاں لگائیں گے. اور ہم نے سن بھی لیا کون سے ہائی کورٹ سے بھی جج آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے گا وہ ججز کون ہیں, تو آپ اس سے ہی پتہ لگ جائے گا. جیسے کہا جاتا تھا کہ بینچ بن گئی
ہمیں معلوم ہے اس فیصلہ کیا ہوگا. یہ ہوتا تھا, آپ لوگ سب کہا کرتے تھے یہ جو بینچ بنی ہے اس کا فیصلہ, یہی یہ جو گروپ اب حاوی ہے اور یہ ساری آئینی ترمیمیں کروا رہا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ فل کورٹ بنائیں, ہمیں معلوم ہے کیا. اب یہاں بھی تو وہی ہے. آج ہمارا سب سے بڑا نقصان اس ملک کا کیا ہوا ہے, پوری عوام کا سب سے بڑا ہوا کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں آج سلب کر لیے گئے. یہ مارشل لاء سے بھی بدتر چیز ہوئی ہے جو ہمارے ملک میں ہوئی ہے. کسی ڈکٹیٹر نے, ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر نے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کی تھی. پی سی او لگایا تھا, لیکن بعد میں وہ ججز جو تھے جو رہ گئے تھے ججز, انہوں نے پھر بھی آئین کی پاسداری کی, ان کے خلاف فیصلے کیے. آپ دیکھیے ججمنٹس موجود ہیں. جو کراچی کا آپ نے ذکر کیا بالکل وہ دیکھا ہے ہم نے, اور بڑے چارج اور بہت بڑی تعداد میں وکلا تھے, لیکن کیا کوئی ایفیکٹو وکلا تحریک, لائر موومنٹ ٹائپ کی کوئی چیز آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں کچھ دکھائی دیتی ہے, یا آنے والے سالوں میں ہمیں دکھائی دے گی؟ دیکھیے وکلا تو متحرک ہیں, اب وہ کس طرح سے ہوگی, وہ ایکشن کمیٹی ہے, وہ فیصلہ کرے گی کہ کس طرح سے کریں. دیکھیے آپ, اگر ہمیشہ موازنہ کیا جاتا ہے 2007 کی تحریک کا, وکلا تحریک کا, اس کے محرکات, اس کی چیزیں مختلف تھیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں ایم آر ڈی کی جو موومنٹ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا اگر آپ اتنے بڑے ہیں تو, اس وقت بھی وکلا بڑے متحرک تھے, لیکن وہ کس طرح سے دبائی گئی تھی. لیکن وکلا نکلے تھے, جیلوں میں گئے. جب میں آیا ہوں پریکٹس میں, اس وقت وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے جیلیں, ضیاء الحق صاحب کی جیلیں کاٹی ہیں اس ایم آر ڈی موومنٹ میں. تو دیکھیے یہ ابھی موومنٹ, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تحریک جو ہوتی ہے, یہ تحریک ابھی آنے دیں اس کو, پھر وکلا اس پہ متحد ہیں کہ وہ کس طرح سے تحریک لے کے چلیں گے. لیکن نا امید نہیں ہے. جہاں تک بات رہی استعفیٰ کی, میرا تو درخواست یہ ہوگی کہ وہ ججز, بے شک اب وہ جونیئر ایک عدالت کے جج رہ گئے, لیکن وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں چل سکتے تو بے شک ان کی مرضی ہے, وہ جائیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں, میری درخواست ہوگی ان ججوں سے کہ آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کا جج بن کے حلف لیا تھا, تو آپ وہ جو آئین جس کے تحت آپ نے حلف لیا تھا وہ کریں. کیونکہ دیکھیں آپ پی سی او میں بعض ججز حلف نہیں لیتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. لیکن جو اس زمانے میں وہ بعد بہت بڑے ججز بنے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں استعفیٰ دیا اس پہ. انہوں نے کہا ہم اندر رہیں گے اور پھر بھی جو ہمارے اختیار ہوگا ہم اس پہ استعمال کر کے آپ دیکھیں گا, ہم فیصلے جو کرنے ہوں گے. لیکن جو فرق اب ہے اور اس زمانے میں فرق یہ تھا کہ اب تو انہوں نے پوری سپریم کورٹ کو بالکل کیا, اور اس سے ساری کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن لے لی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کو بالکل رہنا چاہیے. اور دیکھیے وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ جب تک ہیں, آپ نے حلف لیا ہے, آپ نے انصاف کرنے کا لوگوں کے بیچ میں حلف دیا ہے, اور آپ بیٹھتے بھی ایک آیت کے نیچے, حکم بین الناس بالعدل, کہ لوگوں کے بیچ میں عدل سے فیصلہ کرو. آپ بے شک آپ کی پاور آپ سے لے لی گئی ہے, پاور یہ نہیں ہے کہ آپ کی تنزلی ہو گئی ہے. اچھا زبیری صاحب پلیز یہ بتا دیجئے گا کہ اب جو ترمیم ہو جائے گی, گزٹڈ نوٹیفیکیشن اس کا نکل جائے گا, ہم کیونکہ سن رہے ہیں نا فلاں جگہ سے بھی درخواست آ گئی, فلاں پہ بھی کسی شہری نے, کسی وکیل نے درخواست دائر کر دی, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ترمیم کو؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے یہ تو ہمارے جو سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں, اس کے اندر انہوں نے فیصلے یہ دیے ہوئے ہیں کہ جی آئین ترمیم کو, آپ کو یاد ہوگا 21ویں ترمیم 2015 میں چیلنج ہوئی تھی, اس میں بھی ہمیشہ آپ کے ٹی وی پہ آ کے جو سرکار سے الائیڈ وکلا ہوتے ہیں, جی یہ 239 5 and 6 ہے, کلوزز 5 and 6, اس میں کوئی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی, اور جو حکومت پہ کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی بھی ترمیم کر سکتا ہے. سپریم کورٹ نے, اس کو ہماری اعلیٰ عدالت نے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ترمیم چیلنج ہو سکتی ہے اگر وہ بیسک سٹرکچر جو بنیادی ڈھانچہ ہے سپریم. لیکن یہ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے جس کو آپ نے چیلنج کیا تھا, ابھی تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, 27ویں آ گئی ہے. جسٹس خواجہ صاحب نے بھی آج اس کو چیلنج کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی ہوئے نا پھر. نہیں, آپ اس کو اس طرح سے سمجھے, ٹرک کی بتی پیچھے جب آئین ترمیم آئے گی تو اس کو چیلنج کریں گے بالکل. تو لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جس کی بتی کے پیچھے ہو یا آگے ہو, جو ہمارا ابھی تک آئین ہمیں حق تو دیتا ہے نا سر, اس کو چیلنج کرنے چیلنج کریں گے. لیکن جہاں چیلنج ہوگی وہاں ہو سکتا ہے فیصلہ ہماری بادشاہ نہ مانی جائے. حافظ زبیری صاحب ایک چیز آپ میرے خیال میں بھول رہے ہیں. یہ جو 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے, اس میں ایک چیز لکھی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سابقہ فیصلے ہیں وہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے وفاقی آئینی عدالت پر. تو جب 239 5 آئے گا
تو یہ وفاقی آئینی عدالت یہ کہہ دے کہ جی 239(5) موجود ہے، اس لیے آپ چیلنج نہیں کر سکتے تو جائیں، تو اگر وہ کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، پھر ہم جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ تو پھر تاریخ فیصلہ کرے گی ان کا، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اس سے سپیریئر تو کوئی کورٹ ہی نہیں ہوگی، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن پرسویسو ویلیو تو ہوگی نا ان فیصلوں کی، کہ ان فیصلوں میں ان سے بڑی عدالت ہے، ان سے بڑے ججوں نے کیسے فیصلے ٹھیک ہو گیا۔ عابد زبیر صاحب بہت شکریہ، آپ کا ساتھ موجود تھے، قانونی رائے ہم نے آپ سے جانی۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج امن جرگے کا انعقاد کیا گیا اور 400 لوگوں کا انتظام وہاں پر کیا گیا تھا۔ تمام پارٹیز جو ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا، ان سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ امن جرگے میں شرکت کریں، جس میں ہم نے اپوزیشن کو بھی وہاں پر موجود دیکھا ہے۔ اور جو ماڈریٹ کر رہے تھے شوکت یوسفزئی صاحب ماڈریٹ کر رہے تھے اس کو، ان سے ہی بات کریں گے کہ امن جرگہ جو ہے اس کا اعلامیہ کیا ہے، کیا کامیابی ملی اور کیسا رسپانس تھا جو مہمان وہاں پر پہنچے تھے، تمام سٹیک ہولڈرز وہاں پر پہنچے تھے۔ شوکت یوسفزئی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ سر امن جرگے کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے اس کو حکومت لے کر چلی، خیبر پختونخوا کی آپ لوگ لے کر چلے، اور اپوزیشن جماعتیں بھی وہاں پر پہنچی ہیں، کیا اس کا کرکس ہے، حاصل کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی جگہ پر آ کر بیٹھنا حکومت کے ساتھ، اس بات کے ثبوت ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اس صوبے میں امن آنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق تھیں، اور انہوں نے جو سپیچز کی، پھر اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، وہ اعلامیہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی اس کے اندر تھی، جو اعلامیہ بنانے والے لوگ تھے، اور انہوں نے مل کر جو اعلامیہ بنایا وہ وہی کہ جی امن لانے کے لیے جو بھی اقدامات صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر کریں گے اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وفاقی حکومت کے ایٹیچیوڈ کے اوپر کہ کیا وہ اس صوبے کی اسمبلی کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ جو صوبائی اسمبلی کی اس جرگے نے مشترکہ جو اعلامیہ جاری کیا، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی تھے، گورنر صاحب بھی تھے، یہاں کی این پی بھی تھی، آفتاب شرپاؤ صاحب بھی تھے، سراج الحق صاحب بھی تھے، تو سب نے مشترکہ ایک اعلامیہ بنا کے دیا ہے۔ اور اس کا جو کرک ہے وہ یہی ہے کہ جو حکومت جو ہے افغانستان کے ساتھ بات کرے تو اس کے اندر صوبے کے جرگے کا جو نمائندہ جرگہ ہے اس کو بھی اس میں شامل کرے اور ان کے ذریعے سے مذاکرات کرے تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے جرگہ سسٹم بڑا مؤثر ہے، پاورفل ہے۔ یہ چونکہ پہلے کی طرح آل پارٹیز کانفرنس نہیں تھی، بلکہ یہ سارے سٹیک ہولڈرز تھے اور انہوں نے مل کر ہم نے ماڈریٹ کیا۔ میرے ساتھ پیپلز پارٹی کا بندہ تھا، صوبائی اسمبلی کا ممبر احمد کنڈی صاحب تھے، پھر ان کے بھائی گورنر تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو بہت سارے اس طرح ہیں کہ مل کر یہ اعلامیہ بنائے۔ تو میرے خیال سے اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے، نہ وفاقی حکومت کے جی ہم تو مذاکرات نہیں کرتے، ہم نے تو بڑے کر لیے، اور یہ کہا جی صوبے کا کیا کام ہے جی فارن پالیسی میں۔ لیکن یہ ان تمام جماعتوں نے جن کی نمائندگی وفاق کے اندر موجود ہے، جو حکومت میں بھی ہے، اور ان کی طرف سے یہ آیا ہے کہ جی صوبے کو اعتماد میں لیا جائے اور صوبے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پالیسی بنائی جائے۔ تو آئی تھنک کہ یہ صرف صوبے کا مطالبہ نہیں تھا صوبائی حکومت کا، بلکہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سب نے ایک ہی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اچھا شوکت بھائی، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس جرگے سے ایک دن پہلے کچھ اور باتیں ہو رہی تھیں، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا وہاں آنا ایک تو اس بات کی دلیل تھی کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ مانتے ہیں، اور جو افواہیں چلتی تھی نا، ایک چلتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ دوسرا بتائیں کہ کیا یہ ان سیاسی جماعتوں کا اتنا سرسخ بنے گا کہ اپنی وفاق میں موجود قیادت جو ہے اس کو وہ مجبور کر سکیں کہ آپ اس طرف آئیں اور بیٹھ کر کریں؟ اور ساتھ میں یہ بڑا کلیئر جو آج جو وہاں پہ آپ کے پی کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان اور بھارت جو ہے وہ اس دہشت گردی، بلوچستان کے بھی کچھ لوگ اور بھارت کے بھی لوگ جو ہے، بھارت تو اس دہشت گردی میں ملوث ہے۔ تو
جب بھارت اور بلوچستان ملوث ہے تو افغانستان ملوث ہے تو پھر ہمیں اس پر کھل کے بات کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ پھر اس پہ ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان ہے نا. جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپریشن ہو یا کچھ بھی ہو نا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کر پالیسی بنائے، بند کمروں کے اندر بیٹھ کر پالیسی نہ بنائے. تو میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے. اگر وفاق تھوڑا سا دل بڑا کرے اور ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرے تو یہ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. اس میں میں نے عرض کیا نا کہ جو وفد بنا ہے سیکورٹی کے نام پہ صوبائی اسمبلی کا، تو اس میں تو زیادہ تر اپوزیشن کے لوگ ہیں. پی ٹی آئی کا تو ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، باقی تو ہر جماعت سے ایک ایک بندہ ہے. تو ان سب کا یہ مطالبہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کو اعتماد میں لے کر پالیسی بنائے. تو اس کا مطلب یہ کہ سب یہ فیل کر رہے ہیں کہ صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ دیکھیں اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہوا ہے، تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ جی وفاقی حکومت ناکام ہو گئی، اور حقیقت میں ناکام ہو گئی ہے. ان کے ساتھ جتنے وسائل ہیں، جتنے یہ دعوے کرتے ہیں، جتنے یہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ایک دھماکہ ہو گیا ہے وہاں پہ. ہمارے یہاں تو بارڈر سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو بارڈر کو سیکیور کرنا تو بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، جو نہیں ہو رہی ہے. صرف بلیک گیم ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ کوئی مسئلے کا حل نکلے تو پھر تو یہ کہ یہ بہترین راستہ ہوگا کہ اگر ہم جو قبائلی زعما ہے، ان کا جرگہ سسٹم ہے، اس کو اپنے ساتھ انوالو کریں، جو پہلے بھی ہوتا رہا، اس کے بڑے فروٹفل نتائج بھی آئے ہیں. تو کم از کم یہ بات ہے کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے ان کو مجبور کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ کہ اگر جنگ ہی کرنی ہے تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو جنگوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جنگوں کا جو نتائج ہے وہ کوئی مجھے اتنے وہ نہیں لگتے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں کتنے عرصے تک امریکہ رہا، کتنے عرصے تک انہوں نے آپریشن کیے، کاروائیاں کی، لیکن بالآخر ان کو وہاں سے جانا پڑا. تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی فوج الحمدللہ بہت وہ ہے، صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو شکست دے سکتی ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ اس سے نقصانات بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ہم نہیں چاہتے کہ آلریڈی دہشت گردی سے سفر یہ صوبہ ہے اور اس میں مزید جی ثاقب صاحب معاملات خراب ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو ایمر ولی خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو بلاتے ہیں تو آپ کو پھر سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے یا اس کو وقت دینا چاہیے. اگر یہ ایکٹ ہوگا تو یہ تو پھر جرگہ تو نہ ہوا، یہ ایک جوک ہو گیا. ایک تو اس کا آپ بتائیے گا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یہ ایمر ولی خان صاحب نے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے ان کے دستخط تو ان کے نمائندے کے موجود ہیں، لیکن یہ ٹویٹ آنا سوالات کھڑے کر رہا ہے. دوسرا ساتھ ہی سوال ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے تو وہ مرکز میں حکومت میں ہیں اور وہ کوئی فیسیلیٹیشن کا کردار بھی خاص طور پر گورنر خیبر پختونخوا کر سکتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی یقین دہانی کرائی کہ اگر جرگہ یا جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہ دل بڑا کیا ہے اور سب کو بلایا ہے، بٹھایا ہے، پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر باتیں سنی ہیں، کی ہیں اور کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مرکز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے مرکز اور کے پی گورنمنٹ کے درمیان. دیکھیں گورنر کا ایٹیچیوڈ آج بڑا پازیٹیو تھا، بڑا اچھا تھا. تمام جتنے بھی مقررین تھے انہوں نے صرف امن پہ بات کی، کوئی سیاسی بات نہیں کی. اور بالکل گورنر صاحب نے کہا کہ جی یہ جو اعلامیہ ہے اس کے مطابق جو بھی وفاق کے ذمہ بات کرنی ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. تو یہ تو کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایشو یہی ہے کہ اگر سیاست تو ہوتی رہے گی لیکن اگر یہ دہشت گردی رہی تو پھر کوئی بھی سیاست نہیں پنپ سکتی. تو ایک اور آپ نے جو بات کی ملولی صاحب کے اس کی، تو یہ تمام پہلے سے فیصلہ ہوا تھا. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو جرگہ امن جرگہ تھا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ مل کر انہوں نے فیصلے کیے تھے کل رات کو کہ کتنا ٹائم دیا جائے گا. تو اس میں جو اپوزیشن لیڈر تھے، باقی ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لوگ تھے، ایک طرف ہم تھے
تو انہوں نے کہا کہ جی ہر مقرر جو ہے وہ 40 مقرر تھے، جی انہوں نے کہا جی 5 منٹ ہر ایک بولے گا، اور جو بڑے لیڈر ہیں وہ بے شک 10 منٹ تک بول رہے ہیں. تو یہی ایک فارمولا بنا تھا سب کے لیے، اور انہوں نے 35 منٹ بات کی این پی والوں نے، اور پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹائم کم ملا ہے، جبکہ باقی سب لوگ جو ہے نا انہوں نے 5 منٹ بات کی، اور کچھ آدھے لوگ تھے جنہوں نے 12 منٹ تک، 12 منٹ سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کیا بولا. اے این پی والے آپ کے اس نقطۂ نظر سے یا آپ کے اعلامیے سے اختلاف کر رہے تھے جو ایمل ولی خان صاحب نے نہیں، اعلامیہ سے تو کسی نے اختلاف نہیں کیا، اعلامیہ تو انہوں نے خود مل کر بنایا ہے. کوئی جماعت باہر تو نہیں رہ گئی تھی؟ نو کوئی بھی جماعت باہر موجود ہیں نہیں، سب کے دستخط موجود ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. مطلب یہی جماعتیں ہیں نا، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، این پی ہے، شیرپا صاحب کی پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہے، یہی تو جماعتیں تھیں مولانا یہاں پہ. فضل الرحمان صاحب کی جماعت. جی جو اے آئی تھی، جو اے آئی نے بھی کیا ہے، سب نے مل کر یہ دستخط کیا. تو میرے خیال سے یہ بڑا مؤثر ڈاکومنٹ ہے، اگر یہ وفاقی حکومت اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو اٹھا سکتی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. مجھے رانا صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.